السلام علیکم بیٹی، ہم آج کی کلاس میں پڑھیں گے مرزا محمود سرحدی کی نظم ہے مسلمانان الجزائر. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ایک مزاحیہ نظم ہے اور اس نظم میں شاعر نے 2-3 باتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے. کیا بیٹا؟ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے الجزائر جو ایک افریقی ملک ہے، وہاں فرانس حملہ آور ہوتا ہے، ملک پر قبضہ کر لیتا ہے، لوگوں کو قید کر لیتا ہے، سب کچھ ختم کر دیتا ہے، اور وہاں کے لوگ جو الجزائر کے لوگ ہیں وہ فرانس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. تو اس بات کا تذکرہ کیا ہے. پھر نظم میں جو دوسری ضروری بات ہے وہ ہماری قومی بے حسی ہے کہ ہمارے لوگ صرف نام کا سب کچھ کرتے ہیں، جلسے جلوس کرنا، دنگا فساد کرنا، جھگڑے کرنا، جنگلیں توڑنا، قومی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ ہم سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی عملی قدم آتا ہے تو ہماری قوم سب سے پیچھے رہ جاتی ہے. شاعر نے اسی قومی بے حسی کو اس نظم کے لیے مرکزی خیال قرار دیا ہے. ٹھیک ہے بیٹے، نظم پڑھتے ہیں. جو انٹروڈکشن پیج ہے بیٹا وہ تو کلاس میں پوری طرح پڑھیں گے. انٹروڈکشن پیج صفحہ نمبر 130 پر آپ دیکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 130 پر آپ دیکھ رہے ہیں بیٹے. اور پھر اسی طرح صفحہ نمبر 131 پر ہم دیکھ رہے ہیں پوری نظم. ایک دفعہ نظم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. دیکھیے بیٹے، الجزائر کے مسلمانوں خبر بھی ہے تمہیں، شم آزادی کے پروانوں خبر بھی ہے تمہیں، چین آتا ہے کسی طور نہ آرام ہمیں، فکر رہی ہے تمہاری سحر و شام ہمیں، سوچتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کام کریں، یہ تو ہم سے نہیں ممکن کہ وہاں جا کے مرے، مالی امداد میں سچ ہے بڑے مشہور ہیں ہم، لیکن اب ٹیکس ہی اتنے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، تا دعاؤں پہ ہمیں آسرا وہ بھی نہ رہا، کیونکہ ان کا بھی اثر ہوتا ہے اکثر الٹا، احتجاجوں کے لیے کہیں تو انکار نہیں، ورنہ ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں، ہم سے تو بس یہی ممکن ہے کہ تقریریں کریں یا فرانسیسیوں کے ظلم کی تفسیریں کریں، اور تم لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو. نظم پڑھ لینے کے بعد بیٹا آٹومیٹکلی آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ نظم میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. جو 2 باتیں میں نے شروع میں بتائی ہیں اس کو مائنڈ میں رکھیں، اس کو یاد رکھیں اور اسی کو آگے پھر دہراتے چلے جائیں. ٹھیک ہے جی؟ کون سی 2 باتیں؟ نمبر 1 کہ اس نظم میں شاعر نے الجزائر کے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کی ہے کہ آپ جو جہاد کر رہے ہیں، آپ جو کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنی آزادی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے. اور پھر دوسری ضروری بات جو اس نظم میں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے بیٹی؟ وہ ہے ہماری قومی بے حسی، کہ ہم صرف اور صرف نام کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. 2-3 دن جلسے جلوس ہو جاتے ہیں، دنگا فساد ہو جاتا ہے، جنگلیں اکیڑ لیتے ہیں، گاڑیوں کو نقصان کرا دیتے ہیں، مزدوروں کا روزگار چھین لیتے ہیں، اور باقی پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو شاعر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں عملی ہونا چاہیے، ہمیں عملی قدم اٹھانا چاہیے جہاں تک ہمارے بس میں ممکن ہے. پڑھتے بیٹے دیکھیں، الجزائر کے مسلمانوں خبر بھی ہے تمہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں غنہ غائب ہو گیا ہے اور اس کی جگہ علامت تخاطب آ گئے، اس کو ندائیہ بھی کہتے ہیں، فجائیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ جو علامت ہے آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے، ایک لائن لگی، اس کے نیچے ڈاٹ لگا ہوا ہے، اس علامت کو ہم کہتے ہیں فجائیہ بھی کہتے ہیں، ندائیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، تو جب بھی یہ جمع کی حالت میں آ جاتا ہے تو جو غنہ ہوتا ہے جمع کی حالت میں وہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ یہ آ جاتا ہے. ہمیشہ یہ پکارنے کے وقت لکھا جاتا ہے. جب ہم کسی کو پکارتے ہیں، ارے سنو، اس سے پہلے ہم نے غالب کا خط پڑھا ہوا ہے تو وہاں انہوں نے کہا سنو، تو وہاں یہ نشان کی علامت آ گئی تھی. الجزائر کے مسلمانوں خبر بھی ہے تمہیں، الجزائر کے مسلمانوں خبر بھی ہے تمہیں، شم آزادی کے پروانوں خبر بھی ہے تمہیں. ٹھیک ہے بیٹا، نظم میں بتایا گیا ہے کہ اے الجزائر کے مسلمانوں، کیا تمہیں اس بات کی فکر ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ جب آپ پر فرانس نے حملہ کیا تو ہماری کیا حالت ہوئی؟ ہم بڑے پریشان ہو گئے،
ہم بہت افسوس کرنے لگے، ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے، ہم آپس میں مباحثے کرنے لگے، اخباروں میں اداریے چھپ گئے، اخباروں میں بڑی بڑی باتیں ہو گئی، ہمارے سیاسی لیڈران میدان میں آ گئے، انہوں نے میدان گرم کر لیا۔ لیکن آزادی، شمع آزادی کے پروانوں خبر بھی ہے تمہیں، اے آزادی کے پروانوں، اے آزادی کے لڑنے والے مجاہدین، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پر حملہ ہوا تو ہماری کیا حالت ہوئی؟ چین آتا ہے کسی طور نہ آرام ہمیں، فکر رہی ہے تمہاری سحر و شام ہمیں۔ جب ہم نے یہ بات سنی کہ بھئی فرانس نے الجزائر پر حملہ کیا ہے تو ہم بڑے بے چین ہو گئے، بے چین آتا ہے، ہمیں بالکل آرام نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، ہم افسوس کر رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کیا کر سکتے، پتہ نہیں ہم آپ کے لیے کیا کر، چین آتا ہے کسی طور نہ، ہمیں کسی طریقے سے قرار نہیں، ہمیں کسی طریقے سے سکون نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، ہم افسوس کر رہے ہیں، کیوں جی؟ فکر رہی ہے تمہاری سحر و شام ہمیں، اور ہم سحر و شام صبح سے شام تک تمام دن تمام وقت اس فکر میں ہیں کہ کس طرح سے ہم آپ لوگوں کی مدد کریں، ہم وہ کیا کام کریں، ہم وہ کیا باتیں کریں کہ جس کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اب آپ دیکھیں سحر و شام یہاں پر مرکب استعمال ہے، مرکب عطفی ہے، جب بھی دو الفاظ کے درمیان واو آ جاتا ہے یا اور کا حرف آ جاتا ہے تو اس مرکب کو ہم کہتے ہیں مرکب عطفی۔ مرکب عطفی دو الفاظ سے مطوف علیہ اور مطوف سے مل کر بنتا ہے، اور درمیان میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ واو ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حروف عطف۔ چین آتا ہے کسی طور نہ آرام ہمیں، کسی طریقے سے بھی ہمیں آرام نہیں ہے، ہمیں چین نہیں ہے، ہم تڑپ رہے ہیں، ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ بھئی فرانس نے الجزائر پر حملہ کر دیا ہے، فرانس نے الجزائر کے مسلمانوں کو غلام بنا لیا، اس کی آزادی چھین لی ہے۔ اب جیسے ہی یہ خبر ہم تک پہنچی ہے ہم پریشان ہو گئے ہیں، ہم بے قرار ہو گئے ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں، کیوں جی؟ کیونکہ ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے، سوچ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کام کریں، یہ تو ہم سے نہیں ممکن کہ وہاں جا کے مریں۔ اب ظاہر ہے جب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کے کس کام آ سکتے ہیں تو بہت سی آپشن ہمارے پاس آ جاتے ہیں، بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، سوچتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کام کریں، یہ تو ہم سے نہیں ممکن کہ وہاں جا کے جو سب سے پہلا آپشن ہے، جو سب سے پہلا کام ہے ہمارا، یہ وہ ہونا چاہیے کہ ہم الجزائر چلے جاتے، وہاں جہاد کرتے، لیکن یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی ایک تو الجزائر بہت دور ہے، دوسری بات یہ کہ جب ہم جہاد کے لیے جائیں گے تو جان بھی تو جا سکتی ہے، اب جان تو بہت ضروری چیز ہے، اب اگر ہم جان قربان کر دیں گے الجزائر کے مسلمانوں کے لیے تو یہ تو ہمارا ہی نقصان ہو جائے گا۔ اے الجزائر کے مسلمانوں، افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آپ کی طرف سے الجزائر جا کر جہاد نہیں کر سکتے، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بھائی جب آپ جہاد کرتے ہیں تو آپ مارے جا سکتے ہیں، خون بہایا جا سکتا ہے، آپ کو دوسرا نقصان پہنچ سکتا، اور ہم کہہ رہے ہیں نازک اندام لوگ، ایسے لوگ تو جہاد نہیں کر سکتے، جہاد کے لیے تو بہت بڑا جگر ہونا چاہیے۔ اے الجزائر کے مسلمانوں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر آپ کی طرف سے الجزائر جائیں گے، وہاں جہاد کریں گے، وہاں آپ کی طرف سے لڑیں گے، تو سن لے الجزائر کے مسلمانوں، یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اگر ہم جہاد کرتے تو اپنے لیے نہ کرتے، اپنے ملک کے لیے نہ کرتے، جب ہم اپنے ملک کے لیے جہاد نہیں کر سکتے تو بھائی بھلا آپ کے لیے کیسے کریں گے؟ لہٰذا یہ خیال بھی دل سے نکال لے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے جہاد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ کام آپ کا خود ہے، آپ نے خود ہی جہاد کرنا ہے، آپ نے خود ہی لڑنا ہے، اور آپ نے خود ہی فرانس سے اپنا ملک آزاد کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے بھروسے پر رہے، ہمارے لیے رہے زندہ رہے کہ بھئی پاکستان کے مسلمان آئیں گے، ہمارے لیے جہاد کریں گے، تو بھئی یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ہم آپ کے لیے نہیں آ سکتے، لہٰذا یہ کام آپ نے خود کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا ملک ہے، ہماری طرف سے آپ کو خدا حافظ۔ ٹھیک ہے بیٹے؟
تو یہ شعر نمبر 3 ہے. اچھا بیٹا تھینک یو بیٹے، انشاءاللہ مکمل نظم پوری کلاس میں پڑھائیں گے. تھینک یو بیٹے، السلام علیکم.